ویلکم بیک۔ اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، بلدیاتی انتخابات کے معاملات ہیں، کہاں پر کیا صورتحال جا رہی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور رانا صاحب سے جانیں گے کہ پیپلز پارٹی کی کہاں تک تیاری پہنچی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے کام جو ہیں اگر ہو بھی رہے ہوں گے تو وہ بارش کی نظر ہو گئے ہوں گے اور بہہ بھی گئے ہوں گے۔ رانا صاحب کس طرح سے لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ بالکل مطمئن ظاہر ہے، جو بھی کام ہو رہے ہیں اور بارش تو اللہ کی طرف سے ہے، باران رحمت ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسے زحمت نہ کریں پروردگار، تو کام تو ہوتے رہیں گے۔ اثرات تو پڑے ہیں سر اس کے؟ نہیں دیکھیں، بالکل ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شہر کے اندر بہت سارے کام جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور کام ہو رہے ہیں۔ بارش بالکل جیسا ابھی بھائی جان نے کہا، انور صاحب نے، کہ جس طرح سے شہر میں کام ہو رہے ہیں اور وہ شہر میں جو پانی آیا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا جیسے پہلے بھی آتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جلدی تھوڑا سا نکلا ہے، لیکن جہاں اگر کہیں کیچڑ وغیرہ ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ جو نالے ہیں ان کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں، وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی مشکلات ہوئی ہیں۔ بہت سارے نالے ہیں جو زیر تعمیر ہیں، جن کی دیواریں بھی بنائی جا رہی ہیں، ان کو صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ بارش کا تو کوئی ٹائم تو نہیں ہے، بارش ہو گئی تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں ہے، عوام میں جا رہی ہے، اپنے ورکروں کو، ووٹر سپورٹروں کو مطمئن کر رہی ہے، ان سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ نے چاہا۔ اور بالکل ہر پارٹی کا اپنا حق ہے اور ہمیں سے کوئی وہ نہیں ہے۔ دعوے کرنا میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے۔ 24 تاریخ کو عوام جس کو بھی چنے گی ہمیں ایکسیپٹ ہوگا، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا تو ان کو بھی ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ سر 22 تاریخ کو جو 24 تاریخ کو 22 تاریخ کو جماعت اسلامی ہے وہ حق دو کراچی کے نام سے احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا آپ نے اب تک ان کے مطالبات جو انہوں نے کیے تھے بلدیات کے حوالے سے وہ پورے نہیں کیے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا عوام میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے پاس سارے پیڈ ورکر ہیں اور وہ ان کے پاس سب پیڈ ورکر ہیں، ان کے جو مختلف ادارے ہیں اس میں ملازمین ہیں اور وہی ان کے ورکر ہیں۔ عوام میں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ان کا کام سب سے منظم ورکر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا۔ میں گزارش کر رہا ہوں بالکل جماعت اسلامی کا سب سے منظم ورکر ہے۔ اگر 100 ووٹ ہیں تو 100 ہی ہیں، نہ 99 ہے نہ 101 ہے، تو 100 ووٹ ہیں، لیکن وہ سارے پیڈ ورکر ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے جو ادارے ہیں میڈیکل یا دوسرے شعبے سب میں ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہ سارے پیڈ ورکر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سارے اعزازی ورکر ہیں، پیڈ ورکر نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی تو بڑے اچھے شو کرتی ہے، پورے پاکستان میں شو کر رہی ہے اور وہ صرف شو ہی کرتی ہے، باقی عوام میں ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ سر یہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو ہے پیٹ نہیں، کیا ان کو یہ تو نہیں کہا جاتا خود کماؤ خود کھاؤ؟ کیا ان کو کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بہت اچھی بات کی آپ نے، خود کماؤ خود۔ دیکھیں، ایسی بات نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتی کہ اپنی جاب چھوڑ کر سیاست کریں۔ وہ کہتے ہیں پہلے اپنی مزدوری، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کام کریں، بھلے آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ دیں، آپ کام کریں اور آپ ووٹ دیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد ورکر کم ہے، ووٹ زیادہ ہے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ورکروں کی تعداد بہت کم ہے، تو میں آپ سے ایسا کیا کیا آپ نے کہ ووٹ جو ہے آپ کے پاس زیادہ ہے؟ ایسا کیا کام کیا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی جماعت ہے اور اس کے ساتھ نظریاتی لوگ موجود ہیں، کیا بہت کچھ کیا، ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ مشکلات آتی رہتی ہیں، چلی بھی جاتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے۔ اور میں آپ سے بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک فہرست ہے، شہادت کے حوالے سے بھی، قربانی اور کام کے حوالے سے بھی۔ اب وہ ایک بات الگ ہوتی ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ کسی نے بھی اس کو ثابت نہیں کیا۔ ایک پروپیگنڈا مہم، کبھی میڈیا وار ہو رہا ہے، کبھی کوئی وار ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت بات ہے۔ اور کسی بھی چیز کو، جیسے بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں جی سندھ ہاؤس میں پیسہ چلا، ادھر پیسہ چلا، ادھر، بھئی آپ کہہ رہے ہیں ثابت کیجئے، ثابت کسی نے نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز سے اجتناب برتنا چاہیے، ہمیں یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ یہ الزام لگانے سے بہتر ہے ثابت کریں، کوئی بھی شخص ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ انور قریشی صاحب، آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ثابت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کیا یہ ثابت شہر کی سڑکیں نہیں کرتی کہ کرپشن ہو رہی ہے؟
جی ثابت تو صرف سڑکیں نہیں اور بہت سی چیزیں کرتی ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو وہ کرتے ہیں, میگا پروجیکٹس ہیں, وہاں سے پتہ چیزیں چل جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا تو کیا نہیں ہو رہا. ضروری نہیں ہے ثابت کرنا. کچھ کرائم ایسے اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں سڑکیں کچھ کرائم ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسے دوسرے تیسرے چوتھے رشتہ دار کے نام پہ آپ کے پاس جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں, باہر پیسے کسی چوتھے آدمی کے ذریعے پیسے باہر جا رہے ہیں, اور آپ کے اوپر آپ یعنی کہ جو آپ نے بیسیکلی کہ ثابت کرنے والی بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس کے وقت آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا سربراہ اور پورے پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیس ثابت ہو چکے ہوئے تھے, اور صبح ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا, اور آپ کے اوپر وہ سربراہ بنے بیٹھے. اب اس پہ کیا ثابت کریں گے؟ کیوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ثابت کرنے والے خود چور ہیں, ثابت کرانے والے چور ہیں. لیکن سر یہ تو معاملہ یہ آ گیا کہ چلیں جی پورے برِ صغیر کی آپ بات کر لیں تو یہاں پہ کرپشن ایک ہے, لیکن سر بات یہ ہے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے والی پالیسی پہ تو وہ اگر ہم کنٹریز کے ساتھ اپنے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, آلموسٹ یا سری لنکا ہے, آلموسٹ ایک ہی طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا سر. مگر دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. یہاں پہ سمجھ نہیں, اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک لینگویج ہے, وہاں پہ مسئلہ آ گیا. یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم چھوٹی بالکل نہ گلی محلے لیول کی ہماری پارٹیاں ہیں. ایسی ہمارے پاس اس وقت پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, اتنی ہیں کہ جن کی کہیں سیٹ نہیں ہے, جن کا ایک کونسلر بھی نہیں ہے, وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. تو یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آپ بات کر رہے تھے کرپشن کو ثابت کرنا, وہ خود ہر چیز بولتی ہے. آپ سڑک کے اوپر جاتے ہیں تو جب یہ ہماری موٹر وے بنی تھی جو پہلی بنی تھی M2, اس وقت میرے خیال سے یہ 98 یا 97 کی بات ہے, اس پہ سفر کیا تھا تو دل خوش ہوتا تھا, اور وہ موٹر وے بتاتی تھی کہ میں ہوں. اس کے بعد ہم نے سڑکیں دیکھی, یہ بنائی ہماری گورنمنٹ نے, ہماری جدھر ہم رہ رہے ہیں اس گورنمنٹ نے, یہ والی حیدرآباد سے کراچی والی, یہ بھی بتاتی ہے کہ میں موٹر وے ہوں جس کے ٹانگیں چلتے ہیں. تو یہ باتیں ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اچھا سر اب یہ بھی بتائے گا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں تو 178 روپے کا ڈالر تھا, اب تو 225 کا ہو گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں قبل از وقت انتخابات کراؤ. سر اتحادی مل گئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی قبل از وقت نہیں ہوں گے, وقت پہ ہوں گے انتخاب. اتحادی نہیں ملے ہیں, پی ڈی ایم ہے بیسیکلی, اور پی ڈی ایم میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں نا وہ ایک کانٹوں والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے. اچھا وہ جمپ لگانا چاہتے ہیں, مگر ان کو اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی نے ان کو کہا ہے آپ بیٹھے رہو. اچھا یہ ان کو کاٹے چپتے اور چبیں گے اور تکلیف ہوگی. تو سر یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی تو چبیں گے نا, دیگر ہیں نہیں, ان پہ اثر نہیں پڑے گا. اچھا سب سے بڑا برا اثر پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اس کا جتنا اور ڈیلے کریں گے. سر پنجاب میں جو 20 سیٹوں کے انتخاب ہوئے 4 جیت گئے جو کہ 4 ان کی تھی نہیں, اس میں میرے خیال سے 168 تو ان کی اپنی تھی پہلے سے. نہیں سر میں سیٹوں کی بات کر رہا ہوں, جو 4 جو تھیں تو تھی نہیں ان کی, انہوں نے جیت لی. دیکھیں میری بات سنیں, وہ پلس مائنس تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, اتنا نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسی اس وقت اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر یہ آج چھوڑتے ہیں نا تب بھی پھنستے ہیں, نہیں چھوڑتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں. دونوں صورتوں میں فائدہ ہو رہا ہے عمران خان کا. اگر یہ رہتے ہیں تب بھی عمران خان کا فائدہ ہے کہ یہ اور دل میں دستے جا رہے ہیں. ایک کوئی صورت مجھے نہیں لگتی آگے کئی مہینے تک یہ 200 سے نیچے آئے گا, یا پٹرول آپ کا کوئی 200 سے نیچے آئے گا. نہ دونوں چیزیں آ نہیں سکیں گی تو عوام کیا کہے گی, آپ کو ووٹ دے نہیں سکتی. پی ٹی آئی سے بھی پوچھ لیتے ہیں جمشید صاحب, یہ فرمائے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے 225 کا جو اس وقت ڈالر پہنچ چکا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کرا دیے جائیں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے, مطالبہ مان لیا جاتا ہے, تو آپ کے پاس پھر کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ یہ عدم استحکام ہے نا, جی, کیونکہ انٹرنیشنل طور پہ بھی یہ عدم استحکام جو بھی پیدا ہوئے تو خان صاحب نے پیدا کیا ہوا ہے نا سر. نہیں خان صاحب نے نہیں پیدا کیا. خان صاحب کا کیوں کہہ رہے ہیں پیدا کیا ہوا ہے؟ میں بتا, یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان نے لائی ہے کہ اس نے پیدا کیا. سر اگر یہ 2023 تک رک جائیں اگر الیکشن میں, تو میرے خیال میں یہ والی صورتحال نہ بنے. اچھا چلیں جمشید صاحب فرمائیے گا.
جی جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ملک اسموتھ چل رہا تھا, ڈالر بھی کنٹرول میں تھا, ہر چیز, پیٹرول پہ اگر ریٹ بڑھتے بھی تھے تو 5 یا 10 روپے کر کے بڑھتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا حالات کس طرف گئے اور کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, مسلسل کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں حالات. اور اس کا میں پھر یہ بتا رہا ہوں, اس میں کسی سیاسی پارٹی کا نقصان نہیں ہو رہا, اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, جسے ہمیں سمجھنا چاہیے چیزوں کو نا. سر کس طرح سے ہم اس کو حل کر سکیں گے اگر آپ دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ فریش الیکشن کرائے جائیں, جو بھی جی سر اگر سمجھے ہو گئے بالفرض ہو گئے الیکشن, آپ کی حکومت منتخب ہو کے آ گئی, آپ کیا کر پائیں گے؟ یہ اصل سوال ہے سر. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب استحکام آئے گا ملک کے اندر یہ پتا ہوگا. ابھی تو یہ نہیں پتا کہ 2 صوبوں میں کسی اور کی حکومت ہے, 2 صوبوں میں کسی اور کی حکومت ہے, وفاق کے پاس کوئی ایک صوبہ بھی نہیں ہے, تو اس سے کون بات کرے گا؟ مجھے بتائیں نا آپ, اس سے کون بات کرے گا, اس سے کون ڈیل کرے گا؟ یہ سارے سب سے, اور دوسری بات کون انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ ابھی تو مقامی لوگوں نے انویسٹمنٹ نکالنی ہے اپنی, تو باہر والا تو آگے سوچ بھی نہیں سکتا انویسٹمنٹ کرنے کا. یہ حال ہے کہ ابھی میری ایک کاروباری حضرات سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں 18 دنوں 20 دنوں سے ان کے کروڑوں کے بزنس ہیں, ہم نے 1 روپیہ نہیں کمایا ہے, ہم صرف جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا سر, اس تمام صورتحال میں جہاں پہ پورے پاکستان کو جو ہے اس وقت بہت مشکلات کا سامنا ہے معاشی لحاظ سے خاص طور پہ, اور ریٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے نیچے کی طرف جا رہی ہے, ایسے میں سر کم از کم ابھی آپ مشورہ کیا دے سکتے ہیں حکومت کو؟ کوئی مشورہ اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیں مشورہ تو صرف یہی ہے کہ یہ فریش الیکشن کی طرف جایا جائے, اور پھر جس کا بھی جو بھی الیکشن جیتے اس کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے, اور ملک کو پھر 5 سال کے لیے چلنے دیا جائے نا. یہ ملک کے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے 3-3.5 سال کے بعد ایک وزیر اعظم چینج ہو جاتا ہے, زیادہ زیادہ 4 سال چلتا ہے پھر چینج ہو جاتا ہے, تو اسموتھلی نہیں چلنے دیا جاتا نا کسی بھی چیز کو, پھر یہ ایشوز آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, میں بس فائنل کمنٹ چاہوں گا, خوشی صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ابھی اپنا بات کر رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ پہ تمام صوبوں میں, صوبہ سندھ کے علاوہ پنجاب میں یا باقی جگہوں پہ بھی اور وفاق میں پتہ نہیں ہے ابھی کسی شخص کو کہ ابھی کل کیا ہونا ہے. وہ بات یہ الیکشن ہونے کے بعد یہ بے شک پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ جائے, بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے وفاق میں, پتہ تو ہوگا یہ 5 سال کے لیے نا, تو اس میں انویسٹمنٹ باہر سے بھی آئیں گی اور اپنے لوگ بھی کاروبار اب صحیح طریقے سے کریں گے. رانا صاحب فرمائیے گا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرا موقف تو یہی ہے کہ الیکشن جو ہے ویٹ کیا جائے اور جو مقررہ وقت ہے اسی پر ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کی طرف ہمیں نہ دیکھا جائے, آپ نے اپنے ملک کے وسائل کو توجہ دی جائے, کرپشن کو ختم کیا جائے, اور جو بھی ہمارے اثاثہ ذات ہیں ملک کے ان کو تحفظ دیا جائے, اور کسی سے بھی کوئی ایسے کمپرومائز نہ کیے جائیں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو, اور جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں اور باہر کی چیزوں پر ہم قناعت نہ کریں. لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ الیکشن متحمل نہیں ہے. ٹھیک ہے 2023 میں ہوں گے. میں جمشید صاحب سے چاہوں گا فائنل کمنٹ کیجیے گا. سر جمشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں ساتھ. ٹھیک ہے سر فائنل کمنٹ کیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں تمام صورتحال پہ؟ سر دیکھیں اس تمام صورتحال کا میں پھر وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ملک میں استحکام لے کر آنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں 2 صوبوں میں PTI کی حکومت ہے, ایک صوبے میں پیپلز پارٹی کی, ایک میں بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے, اور وفاق میں جو حکومت ہے وہ آپ کو وہ نون لیگ کی ہے. تو آپ بتائیں اس میں کیسے پھر متعامل ہو سکتی ہے ساری چیزیں, کس طرح سے جو انویسٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جمشید علی شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, حیدرآباد سے اس وقت اپنا موقف دے رہے تھے. جناب رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جناب انور خورشید صاحب تجزیہ کار ہیں, تجزیہ آپ نے جانا. اور جاتے جاتے جناب 24 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں اس وقت بلدیاتی انتخابات. جو آپ کو بہتر لگتا ہے ووٹ ضرور دیجیے, ووٹ کا حق آپ کا ایک قومی فریضہ ہے تاکہ وہ لوگ منتخب ہوں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.